ڈالر بڑھے گا، قرضہ چڑھے گا، خام مال ہوگا مزید مہنگا، پاکستانی عوام 170 ارب کے نئے ٹیکسز کے لیے ہو جائے تیار۔ وفاقی حکومت نے IMF کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، حکومتی اعلان پر صنعت کاروں میں تفتیش کی لہر دوڑ گئی۔ سابق چیئرمین PHMA کاشف ضیاء بٹ پڑے، کہتے ہیں مزید ٹیکسز عائد ہوئے تو خام مال کی قیمتیں بڑھیں گی۔ ڈالر کما کر دینے والے ایکسپورٹرز کے ساتھ حکومتی سلوک قابل مذمت ہے۔ زرعی ملک کے کسان مہنگی کھاد سے پریشان، یوریا کے بعد DAP کھاد بھی مہنگی، فی بوری قیمت میں 500 روپے کا اضافہ، پیداواری لاگت بڑھنے کی فکر، کسانوں نے سر پکڑ لیے، حکومت سے سبسڈی دینے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں کھاد کی عدم فراہمی، ڈسٹرکٹ بار سڑکوں پر نکل آئی، سابقہ و موجود بار عہدیداران کا ممبران کے ہمراہ احتجاج، سیکرٹری بار شاہد یعقوب کا کھاد کی فراہمی سرکاری قیمت پر یقینی بنانے کا مطالبہ، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ذوالفقار ملی کی کھاد فراہمی کی یقین دہانی۔ زرعی ملک میں آٹا نایاب، غریب کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے، فیصل آباد میں سستے آٹے کے حصول کے لیے شہری خوار، لمبی قطار، گھنٹوں انتظار، عوام رل گئی، محنت کش کام چھوڑ کر قطاروں میں لگنے پر مجبور۔ ادھر جنگ میں عملے کی ہٹ درمی نے آٹے کی فراہمی مشکل بنا دی، خواتین کی لمبی قطاریں، آٹے کے حصول کے لیے خوار۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عدنان ارشاد کی فلور ملز مالکان سے ملاقات، ملک حسین احمد اور محمد عاصم سمیت دیگر کی شرکت، ڈپٹی کمشنر نے فلور ملز کے مسائل سنے، آٹے کے معیار کو بہتر کرنے پر زور دیا، کہا سستے آٹے کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جنگ میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران، شہریوں کے لیے پیٹرول کی خریداری امتحان بن گئی، بیشتر پیٹرول پمپس بند، چند ایک پر محدود مقدار میں پیٹرول کی فراہمی، عوام پریشان، قطاروں میں لگنے پر مجبور۔ ٹوبہ میں غیر قانونی تیل ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے احکامات جاری کر دیے، انتظامیہ پیٹرول کی مصنوعی قلت پر بھی ان ایکشن، 17 پیٹرول پمپس کو 3.5 لاکھ روپے کے جرمانے کر دیے۔ غریب کی سواری جیب پر مزید بھاری، سوزوکی نے موٹر سائیکلوں کی قیمتیں بڑھا دی، 26 سے 41,000 تک کا اضافہ، GD 110S 26,000 روپے مہنگی، 2,90,000 کی ہو گئی، GR 150 41,000 روپے مہنگی ہو کر 4,51,000 کی ہو گئی۔ فیصل آباد چیمبر میں ڈائز اینڈ کیمیکلز کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، چیئرمین کمیٹی جواد شفیق کی صدارت میں ممبران کی شرکت، LCs کی بندش اور پورٹ کلیئرنس سمیت دیگر مسائل پر گفتگو، جواد شفیق کا حکومت سے بے جا پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل میں سرجیکل ٹاور بنانے کا معاملہ، ہاسپٹل انتظامیہ کو منصوبے پر تحفظات، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو منصوبے کی باقاعدہ منظوری کے لیے خط لکھ دیا۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل میں صحت کی بنیادی سہولیات کا فقدان، CT اسکین اور اینڈوسکوپی کی مشینیں بند، مرض کی تشخیص کا عمل رک گیا، علاج معالجے کے لیے آئے مریض خوار، حکام بالا سے نوٹس لینے کی دہائی۔ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تاریخی اثاثے کو فنڈز کا انتظار، آبشاریں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی، حکام بالا سے گھنٹہ گھر کی تعزین و آرائش اور مرمتی کاموں کے لیے فنڈز نہ دے سکے۔ فیصل آباد میں ایک طرف میلوں کی گہما گہمی، دوسری طرف ثقافتی ادارے کام سے بھاگنے لگے، آرٹس کونسل میں 3 سال بعد تعمیراتی کام شروع ہوا جو 1 ماہ بعد رک گیا، ڈائریکٹر زاہد اقبال کا محکمہ بلڈنگ کی سستی پر ایکشن لینے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں رواں سال 50,000 نئے افراد ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ، لیکن 50% سے زائد NTN ہولڈرز نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرائی، سرکار کو ٹیکس بھی نہ دیا، FBI نے سیکشن 114 کے تحت نوٹسز بھجوا دیے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے پیپر میں ٹیمپرنگ کا معاملہ، انکوائری کمیٹی نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ فوسوبیا
फौजिया साजिद को कसूरवार करार दे दिया। इम्तिहानी ड्यूटी के लिए ब्लैक लिस्ट, 5 साल के लिए तालीमी बोर्ड की ड्यूटी देने पर पाबंदी, तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। फाइनल नोटिस को कुछ ना समझा तो मीटर कटेंगे, सरकारी इदारों के नाम फेस्को की रनिंग डिफॉल्टर्स लिस्ट में शामिल। वासा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, महकमा पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट फेस्को का नादहिंदा, बिल ना देने वालों के मीटर उतारने की मंसूबाबंदी तैयार। तांदियावाला में कुर पुलिस ने 7 साला मगवी बच्चा बाजियाब करा लिया, मुल्जिमान की तलाश जारी। गुलफाम आरिफ को नामालूम अफराद ने 9 फरवरी को अगवा किया था, मुखालिफी ने जाती अनाज पर मेरे बच्चे को अगवा किया, वालिदा का इल्जाम। टोबा इंतजामिया का तुर्किया जल्जला मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगाने का फैसला, डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने हिदायत जारी कर दी। टोबा, पीर महल, गोजरा और कमालिया में कैंप लगाए जाएंगे, शहरियों और मुखय्यर हजरात से भरपूर इमदाद की अपील। सियासी वाबस्तगी पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान इरशाद ने अहकामात जारी कर दिए। सोशल मीडिया पर सियासी वाबस्तगी का इजहार करने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल 19 मार्च को सजेगा, कागजात नामजदगी जमा होना शुरू, रिटर्निंग अफसरान 14 फरवरी तक कागजात वसूल करेंगे। उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त 2 मार्च को जारी होगी, फैसलाबाद के 2 हलके भी शामिल, NA 107 और 109 में इंतखाबी मैदान सजेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी से जजेस की तरक्की पाने वालों में सेशन जज और स्पेशल जज बैंकिंग कोर्ट अरशद महमूद भी शामिल, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चिनियोट में तकर्रुर और तबादले, इमरान इस्मत का तबादला, अल्ताफ हुसैन अंसारी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैनात कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। सूरजमुखी की काश्त के हवाले से अहम खबर, ज़राई साइंसदानों ने सर्टिफाइड बीज काश्त करने की हिदायत जारी कर दी। डॉक्टर रिजवाना कमर कहती हैं, सर्टिफाइड बीज से 4 माह में फी एकड़ 1 लाख से ज्यादा आमदन कमाई जा सकती है। फैसलाबाद में जश्न बहारा के इनेकाद और इंतजामात बारे जायजा इजलास, डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने सदारत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, हेडक्वार्टर्स और जनरल समेत DGPHA और दीगर अफसरान की शिरकत। और दारे अरकम स्कूल नाजिमाबाद कैंपस में मौसर वालिदैन के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप, डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल अब्दुल्ला मुदस्सिर, कैंपस डायरेक्टर शहजाद सरदार और माओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड रिफा यूनिवर्सिटी शकील इमरान ने खसूसी लेक्चर दिया।